اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 233۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233، جس میں اور بھی اللہ نے کتنے سارے جو قانون ہے کتنی اچھی طرح سے مطلب بتا دیا ہے، بندوں کو صرف اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ والوالدات یرضعن، اور والدہ جو ہے یعنی کہ مائیں پلورل ہے یہاں پہ، کہ ماؤں کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی کہ مطلب یرضعن، تو یہ رضع یرضع کا مطلب ہے کہ دودھ پلانا، نرسنگ کرنا بچے کی نیو بورن کی۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اپنی اولاد کی حولینی کاملین، 2 سال پورے۔ 2 سال پورے جو ہے وہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیو بورن بچے کے لیے مطلب نرسنگ کرے، دودھ پلائے اس کو 2 سال پورے۔ اس میں بچے کے لیے اس کی نشو و نما کے لیے فائدہ ہے، مگر سوچو کہ 2 سال سے اوپر اگر پلائیں گے تو وہی بچے کا دماغ اور اس کا باڈی جو ہے اس کے لیے وہ نقصان ہو جائے گا۔ لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ، تو جو کوئی یعنی کہ مطلب وہ شخص کون ہے پتہ ہے، جو شوہر ہے یا جو بچے کا باپ ہے۔ لمن ارادہ، تو اگر وہ یہ ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ کیونکہ اب یہاں پر وہ طلاق والی بات آ رہی ہے نا، تو اگر وہ ارادہ کرتا ہے ان یتم الرضاعۃ، کہ وہ 2 سال جو ہے وہ پورے کرے، مطلب اپنی، اب وہ عورت جو ہے جس کو طلاق دے دیا ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے اب، لیکن اس بچے کی ماں ضرور ہے وہ، تو اب وہ شوہر کی وہ بیوی نہیں ہے، تو اس لیے اب وہ شخص جو ہے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں، اس بچے کی ماں جو ہے وہ اس کو دودھ پلائے 2 سال، تو اس کے اوپر اللہ نے جو چیز فرض کیا وہ یہ ہے کہ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود ومولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تو ان کا رزق، ان کا کسوہ یعنی کہ ان کے لباس، ان کا پہننا، تو یعنی کہ ان کا نان نفقہ، اور ان کا یعنی کہ مطلب وہی نان نفقہ میں آ گیا کپڑا، کھانا پینا سب، تو اس عورت کا تم کو 2 سال تک کا یہ خرچ اٹھانا پڑے گا، اور بچے کا بھی نیچرلی، بچہ تو ہے ہی تمہارا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ جو ہے کسی بھی نفس پہ بوجھ نہیں ڈالتا اس سے زیادہ کہ وہ اس کو برداشت کر سکے، یعنی اس کی برداشت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ۔
لا تکلف نفس الا وسعها، اس کی وسعت جتنی ہے، جتنی اس کی برداشت ہے، اتنا ہی اللہ اس نفس کے اوپر جو بھی اس کا جو مطلب جو بھی اس کا بھی جیسے کاسٹ اس کو بیئر کرنا پڑے گا، تو وہ اس کے حساب سے ہی ہوگا کہ جیسے اگر وہ کوئی غریب ہے تو غریب اپنے حساب سے دے گا، امیر اپنے حساب سے دے گا. یہ نہیں کہ غریب ہے تو اس کو اگر بولے گے تم فلانے امیر کی طرح دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا تضار والدۃ بولدہا، تو نہ تو وہ والدہ جو ہے اس کے اوپر اس کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو کوئی ہرٹ مت کرو. یعنی کہ مطلب جیسے کہ وہ اس بچے کی ماں ہے تو بچے کو لے کر کے ایسا نہ ہو کہ تم اس ماں کو ضرر پہنچاؤ، کہ تم کو کوئی بدلے لینے یا جو بھی تمہارا غصہ ہے. تو لا تضار والدۃ بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے اس پہ کوئی ضرر مت پہنچانا. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ جو اس کا باپ جو ہے بچے کا، تو کہیں وہ ماں پھر اس سے بدلہ نہ لے کے ایسی کوئی حرکت کرے کہ جیسے کہ وہ بچے کے لیے مطلب بچے کو لے کر اس باپ کے اوپر تم کوئی ضرر پہنچاؤ، تو وہ چیز نہیں کرنا چاہیے، وہ غلط ہے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو وارث ہے یعنی سمجھو کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے جو گزر گیا اور اس کی بیوی جو ہے، اب اس کا جو بچہ ہے، تو اب جو وارث ہے وہاں جو بھی وارث لوگ ہیں، تو وارثوں میں تو سب آ جاتے اس کی ڈیٹیل میں مطلب، تو وہ جو بھی وارث لوگ ہیں تو اگر ان کے اوپر بھی وہ چیز ایسی ہی آتی ہے جیسے کہ اگر وہ باپ ابھی زندہ ہوتا تو وہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتا ویسا ہی وہ وارثوں کے اوپر آتا. یہ نہیں کہ مطلب وارث جو ہے اب وہ بولے کہ اب ہم کو اس سے کیا لینا دینا، اس کو نکالو، کیا کرنا ہے ہم کو. یا بچہ اگر آیا ہے تو بچے سے تم کو کچھ ہے، کوئی چاچا ہے سمجھو کہ چاچا وارث بن گیا تو سوچے گا اب یہ بچے کو مطلب یہ بنے گا نا بڑا ہو کے وارث، تو پھر تو اس حساب سے بدلے لیتے لوگ اور کچھ بھی کرتے. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو وارث لوگ جو ہے مطلب ان کے لیے بھی سیم طرح کا قاعدہ قانون ہے. یعنی کہ جیسے کہ ان کو جو وہ باپ زندہ ہوتا اپنی اولاد کے لیے جو کرتا ویسے ہی اب تم بھی کرو. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، لیکن اگر سمجھو ہسبینڈ اینڈ وائف نے یہ ارادہ کیا نا، سارے قانون آ گئے اس میں سب طرح سے الگ الگ جو بھی بات ہے کہ اگر فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، تو اگر فِصَالًا یعنی تم اگر اس کے اوپر ارادہ کرتے ہو کہ تم وہ بچے کو دودھ چھڑوا دو، ویننگ کرو، تو پھر دونوں مل کے یعنی کہ مطلب عن تراض منہما وتشاور، تو دونوں اس کے اوپر کنسلٹ کرو، یعنی دونوں ماں باپ مل کے پیرنٹ مل کے کنسلٹ کرو. کنسلٹنگ جو ہے وہ اللہ نے بہت امپورٹنٹ رکھا ہے کہ وداؤٹ کنسلٹیشن مت کرو کچھ بھی. تو دونوں اس کے اوپر مشورہ کرو اور دونوں اس کے اوپر راضی ہو جو بھی فیصلہ تم کرو اگر تو فلا جناح علیہما، تو دونوں پر بھی اس کے اوپر کوئی مطلب بلیم یا الزام نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم کسی اور سے کوئی دائی سے یا کسی اور سے مطلب تم ویٹ نرس سے تم یہ دودھ پلوانے کا کام کرو اور اس کو تم یعنی مطلب جیسے اس کو ادا کرو پیسے، یعنی پیسے ادا کرو گے نا تبھی تو مطلب جو پہلے ہوتا تھا عرب لوگوں میں جو ہوتا تھا ان تسترضعوا اولادکم، تو اگر تم یہ فیصلہ کر رہے ہو یہ ڈیسیژن میک کر رہے ہو تو فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی تمہارے پر کوئی مطلب جناح علیکم یعنی تم پہ کوئی بلیم نہیں اس کے لیے. اذا سلمتم، اگر تم پورا ادا کر دو جو تم نے سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے پہلے تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ کیا تھا کہ بھئی میں تمہیں اتنا پے کروں گا نان نفقے کا، وہ پورا تم ادا کر دو. پھر اس کے بعد اگر تم دونوں مل کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے ہم دوسرے کسی اور ویٹ نرس کو ہم مطلب اس سے یہ دودھ پلوانے کا کام کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن تم کو ادا مگر کرنا پڑے گا وہ پورا. تو واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ جو ہے تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر اللہ نے کہہ دیا بصیر، دیکھ رہا ہے، یعنی یہ مت سوچو کہ اللہ کہیں اور بیٹھا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے.
اللہ نے تو بتا دیا یہاں پہ کہ وہ خود یوں دیکھ رہا ہے کہ او ہو اچھا یہ کیا جا رہا ہے، او ہو ٹھیک ہے تو تم یہ کرو اور تم وہ کرو اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا میں تو خود دیکھ رہا ہوں ہر عمل کو تمہارے، اس لیے سوچ سمجھ کے عمل کرنا، کہیں کچھ بھی غلط مت کرنا، غلط کرو گے تو میں خود ہی گواہ ہوں، کسی اور گواہ کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. The mother shall give suck to their offspring for 2 whole years, for him who desires to complete the term. But he shall bear the cost of their food and clothing on equitable terms. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. No mother shall be treated unfairly on account of her child, nor father on account of his child. An heir shall be chargeable in the same way. If they both decide on weaning by mutual consent and after due consultation, there is no blame on them. If you decide on a foster mother for your offspring, there is no blame on you, provided you pay the foster mother what you offered on equitable terms. But fear Allah and know that Allah sees well what you do. اب اس کی جو نوٹ ہے 266. As this comes in the midst of the regulations on divorce. یعنی ابھی طلاق کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بیچ میں یہ مطلب جو ٹاپک ہے یہ آیا. It applies primarily to cases of divorce. لیکن طلاق کے اندر بھی مطلب یہ ایسے معاملات آتے ہیں. Where some definite rule is necessary, as the father and mother would not, on account of the divorce, probably be on good terms, and the interest of the children must be safeguarded. یعنی چونکہ طلاق جب ہوتی ہے تو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے یعنی جو بچے کے ماں باپ ہیں یعنی نیو بورن بیبی کے، تو اگر وہ دونوں کے بیچ میں تو اب کوئی بہت پیار محبت تو ہے نہیں، نیچرلی وہ لوگ کوئی بہت اچھے ٹرمز پہ تو ہے نہیں، یعنی ان لوگ کے دلوں میں تو ایک دوسرے کے لیے غصہ ہے، چڑ ہے، یا پتہ نہیں کتنی شکایتیں ہیں، نفرت ہے. تو یہ سب چیزوں کو یہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسے مطلب حالات ہے تو ایسے وقت میں یعنی یہ جو طلاق کے بعد تم کو پھر بھی آپس میں مل کے اس بچے کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ تمہارے اپنے آپس کے جو بھی جھگڑے یا جو بھی تمہارے بیچ میں ہے رنجش ہے اس کی وجہ سے وہ بچے کو شکار مت بناؤ. As however the wording is perfectly general, it has been held that the principle applies equally to the father and mother in wedlock. تو جو بھی اس شادی کے اندر ماں اور باپ ہیں تو یہ ان دونوں کے اوپر اپلائی کرتا ہے. Each must fulfill his or her part in the fostering of the child. تو ماں کا جو فرض ہے وہ اپنا فرض پورا کرے، باپ کا جو فرض ہے وہ اپنا فرض پورا کرے. ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس کو محروم نہ کر دے کہ اس میں کوئی کمیاں آ جائے گی، اور باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ ماں اور بچہ وہ دونوں کا مطلب جو نان نفقے کا خرچ ہے وہ برابر ادا کرے. On the other hand, it is provided that the child shall not be used as an excuse for driving a hard bargain on either side. ایسا نہ ہو کہ بچے کی وجہ سے یا تو تم بولو گے نہیں اتنا دو گے تو ہی ہوگا نہیں تو نہیں، یعنی تم کو ہم اتنا پے کرو چلو، تو اب اس کی وسعت سے زیادہ یا تو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یا تم مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تو یہ نہیں کرنا ہے. مطلب by mutual consent they can agree to some course that is reasonable and equitable. اور اگر تمہیں نہیں سوٹ ہو رہا ہے تو پھر تم دونوں کو مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے، جو بہت ریزنیبل طریقے سے تم کو کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. Both as regards the period before weaning, the maximum being 2 years, یعنی 2 سال سے، یعنی 2 سال کے اندر کا جو پیریڈ ہے وہ کہ، اور اس کے بعد ویننگ ہوتا ہے. اینڈ دا انگیجمنٹ آف اے ویٹ نرس، اور یا تو پھر تم کو کسی مطلب دائی کا بندوبست کرنا پڑے گا، اور
بائی اینالوجی فار آرٹیفیشل فیڈنگ بھی، یعنی کہ مطلب جو فارمولاز اور یہ پلاتے ہیں یا اس پہ تم کو اگر ڈیسائیڈ کرنے کا ہے، ڈیسیجن میک کرنا ہے. بٹ دا مدرس پریویلیجز مسٹ، لیکن ماں جو ہے اس کے جو بھی حقوق ہیں not be curtailed simply because by mutual consent she does not nurse the baby. لیکن اگر وہ ماں اپنے بچے کا جو بھی نہیں اگر کرتی تو ایسا نہ ہو کہ اس کے کوئی حقوق مارے جائے. In a matter of this kind, the ultimate appeal must be to godliness. For all legal remedies are imperfect and may be misused. اور یہ تعلق سے سب سے مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک دم الٹیمیٹ جو ہے، یعنی کہ مطلب جو تم کو مطلب یعنی کہ جو بھی جس کے اندر خوف خدا ہے، جس کے دل کے اندر جو متقین لوگ ہیں، جن میں تقوی ہے، تو بس تم وہی لوگ ہیں جو صحیح چیز کریں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہے کتنی بھی تم حل نکالتے چلے جاؤ، لیگل قانون قاعدے بناتے چلے جاؤ، لیکن اس کے بعد بھی اس کا غلط استعمال، اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر مطلب جو وہ طلاق شدہ جو ہے، ان کیس آف ڈائیورس کی بات ہے یہاں پہ، کہ وہ جس کے یعنی جہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اگر اس عورت کی طلاق ہو گئی تو اس کے لیے نان نفقہ ہے آف دیئر فوڈ اینڈ کلودنگ، یعنی ان کو جو کاسٹ جو پے کرنے کا ہے آدمی کو، اس کے لیے یہاں پر کہا گیا کہ وہ طلاق شدہ عورت جو ہے اس کے لیے یہ بولا گیا، اس کے لیے ہے یہ قانون قاعدہ.